بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک دل چھو لینے والی کہانی لے کر آئے ہیں جو ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی ہے، جن میں ایک نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور دوسرے نے دنیاوی لالچ کے پیچھے ایمان کو قربان کر دیا۔ اس کہانی میں ایمان کی برکت اور صبر کا پھل کیسے ملا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اسے کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جائے۔ یہ سن کر اس مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی اور سوچنے لگی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا پریشان حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد بھی یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے اس عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر جب رات کو گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے کل مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے ہر حال میں طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس مومن مرد کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور اگلی صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر میرے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کی 1000 درہم قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو اس عورت نے اسے دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی،
کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو۔ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مومن مرد روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں 2 جہاں کے بادشاہ کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ایسی ہی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔